السلام علیکم۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں اس پہلو سے بڑا اہم ہے کہ اس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان اپنا گھر وطن چھوڑ کر، اپنے معمولات چھوڑ کر، پیسے خرچ کر کے، مشقت اٹھاتے ہوئے حج کی عظیم عبادت ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس حاضر ہوتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور شیطان کے خلاف خدا کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا پسند کیا کہ حج کی اس عظیم عبادت کے اجر سے باقی مسلمان محروم نہ رہیں، چنانچہ ہر سال حج کے موقع پہ مسلمانوں کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ اس کو مقرر کیا گیا اور اس میں ایک طرف مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ حجاج اکرام کی طرح قربانی کے جانور ذبح کریں، اس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھی، آپ نے خطبہ دیا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح قرآن میں تلقین کی گئی ہے کہ منا کے قیام میں لوگ اللہ کا ذکر کریں، تو ایام تشریق میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ وہ نویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک تکبیرات کو بلند کرے، یعنی اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے رہیں۔ یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو تمثیل حج میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ تمام حجاج شیطان کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخص بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا میدان یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ شیطان کے خلاف اس جنگ میں سب سے بڑا میدان ہمارا اپنا وجود ہے، کیونکہ سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا ایول ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ شیطان، یہ ایول، یہ ہمارے تعصبات، ہماری خواہشات، ہماری انانیت کی شکل میں ظہور کرتا ہے اور ہمیں خدا کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسی شیطان سے بے خبر رہتے ہیں اور چند ظاہری عبادات ادا کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نیکی کی راہ پہ چل پڑے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم خود سب سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ تو اس ذوالحجہ کے مہینے میں ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو سنسار کرنا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اس کو خدا کا بندہ بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔